بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان بایزید اول کے بارے میں۔ سلطان بایزید اول نے 1399 عیسوی سے لے کر 1402 عیسوی تک حکومت کی۔ سلطان مراد شاہ کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور انادول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ایک سال کے قلیل عرصہ میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی۔ بایزید نے بلکانی اور انادولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے السائقہ کا لقب دیا گیا۔ سلطان بایزید بہت ہی سمجھدار سلطان تھا۔ اس نے سربیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلکانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوچک کی اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار جو مارکا کوسوو میں قتل ہو گیا تھا کہ دونوں بیٹے سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں، سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات قائم رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد 1393 عیسوی کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کے عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کے رعب و دبدبہ سے تھر تھر کانپنے لگی۔ صلیبی مسیحی فوجوں نے بادل نخواستہ ایکا کر لیا اور بلکان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے اور دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی گٹھ جوڑ پھر سے قائم ہوا۔ شاہی ہنگری سچوسموند اور پوپ نہم بونیفارس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیوں کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملہ میں تقریباً 12 لاکھ جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زیریں علاقے اور اٹلی کے بعض امارات۔ سن 1396 عیسوی میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، لیکن سپہ سالاروں اور سرداروں کے درمیان اور سچوسموند کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ سچوسموند اس بات کی ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلکان کے شمال میں نیکوبولیس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوج کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے سامنے بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ سو اکثر نصرانی شخصیت خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے اندازہ مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا۔ وہ دشمن کے ذخیرہ کے مالک ہوئے۔ فوج و کامرانی کے نشہ میں سلطان بایزید کہہ اٹھا، میں اٹلی کو فتح کروں گا اور اپنے گھوڑے کو روم پطرس رسول، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کو مسیحی رسول کہتے ہیں، کہ قربان گاہ میں جو کے دانے کھلاؤں گا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس جن کی تعداد بہت زیادہ تھی گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی نیفر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈی نیفر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے یہ قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ رہا شدہ شاہ ہنگری، جس کا غرور اس حد تک بڑھا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے، وہ بھی فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ روڈس کا گھوڑ سوار دستہ کاریس بھی تھا۔ یہ دونوں بگوڑے بحر اسود کے کنارے پر پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا، کود کر ایک طرف کشتی میں سوار ہو گئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ ہو۔ نیکوبولیس کے مارکے کے بعد یورپی معاشروں کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت کا محل زمین بوس ہو گیا۔
اس عظیم کامیابی کا بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ بایزید نے مشرق کے اسلامی فرمانرواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید کے قاصد جب مسلمان ملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفہ میں دیے گئے، اور یہ قیدی اس بات کی دلیل تھے کہ بایزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلاجقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا ہے اور جزیرہ نمایاں انادول پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ بایزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے تاکہ جن علاقوں پر اس کی اور اس کے آباء و اجداد کی عملداری رہی ہے ان پر قانونی، شرعی اور سیاسی طور پر ان کا قبضہ تسلیم ہو جائے، سوال اسلام میں اس کا روب و دبدبہ میں اضافہ ہو جائے۔ عباسی خلیفہ کے حامی مملوکی سلطان برقوق نے اس درخواست کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بایزید اس کا واحد ایسا حلیف ہے جو تیمور لنگ کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مملوکی اور دولت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہزاروں مسلمانوں نے انادول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے شائق تھے، مگر کچھ ایسے تھے جو اس سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور ماوراء النہر کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوحہ منوا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیائے وسطی پر تیمور لنگ کے حملوں سے خائف کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ مارکا نکوپولیس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلکان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلکانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا اور بلغاریہ نے بھی دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان بایزید نے جزیرہ نمایاں مورا کے حکام کو سزا دی جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور بیزنطینی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے بایزید نے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانویل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی، لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ بایزید اول کی جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے وہ ایک لشکر جرار لے کر بڑھا اور بیزنطینی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا، اور اس پر ہر طرح سے سختی کا یہ محاصرہ باقی رہا، حتیٰ کہ شہر فتح ہونے میں چند ساعتیں باقی تھیں، اور یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کس وقت اس قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آتا ہے کہ سلطان ایک نئے خطرے سے دوچار ہو گیا۔ اچانک ایک ایسی خبر ملی کہ سلطان اپنا محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشرق میں اس کا مقابلہ تیمور لنگ سے ہونے والا تھا۔ تیمور لنگ ماوراء النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مشرق میں تیمور لنگ نے دولت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ تیمور لنگ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، شواز پر قبضہ کر لیا اور شہر کے محافظ لشکر کو، جس کی قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، شکست دی۔ بایزید 20 لاکھ مجاہدوں پر مشتمل ایک لشکر لیے 1402 عیسوی کو تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ 20 جولائی 1402 عیسوی کو تیمور اپنا لشکر جرار لے کر آگے بڑھا۔ دونوں لشکر آپس میں گھت گئے۔ مغلوں کو کامیابی ہوئی، بایزید گرفتار ہو گیا اور اس قید کی حالت میں 1 سال بعد راہی ملک عدم ہو۔ تیمور لنگ کے مقابلے میں بایزید کی ناکامی کی وجہ اس کی عجلت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اپنی 20 لاکھ فوج کے ہمراہ جہاں بایزید نے پڑاؤ کیا اور جسے میدان کارزار کے طور پر منتخب کیا، وہ کسی لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ اسے میدان جنگ منتخب کیا جاتا۔ پھر تیمور کی فوج اور بایزید کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ تیمور کی فوج 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، پھر بایزید کے بہت سارے فوجی تو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہی پیاس سے مر گئے، کیونکہ بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ جو ہی دونوں لشکر آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہوئے تو لشکروں کے پاؤں اکھڑ گئے جو بایزید کی فوج میں تھے، اور وہ انقرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ایشیا امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ بایزید اور اس کی بقیہ فوج بڑی بہادری سے لڑی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا۔ مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئی، اور اسلام دشمن طاقتیں فرمانروا بایزید کی موت کی وجہ سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان، فرانس، کشتالہ کے ملوک اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیمور لنگ کو مبارکباد دی اور پیغام بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے تھے اور سہمے ہوئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی اور اسے روڈس کے گھوڑ سواروں کے قبضہ سے نجات دی۔ مقدس یونا کے گھوڑ سواروں پر حملہ دراصل تیمور کی ایک چال تھی۔ عالم اسلام اسے لعن طعن کر رہا تھا۔ بایزید کی یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ ثابت کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ کہ تیمور کے پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کے ساتھ جنگ کر کے انادول پر حملوں کو وہ جہاد کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح تیمور نے ایشیائے کوچک کے عمراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا، اور وہ امارات جن کو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا دوبارہ خود مختار ہو گئی۔ تیمور نے ایک اور سیاسی چال چلی اور بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی خانہ جنگی کا سبب بنا۔ دولت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خانہ جنگی 10 سال رہی، جس کا دورانیہ 1403 عیسوی سے لے کر 1413 عیسوی ہے۔ بایزید کے 5 بیٹے تھے اور یہ پانچوں ہر مارکے میں اپنے باپ کے شانہ بشانہ لڑے۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا سلیمان اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سب سے بڑا، جس کا نام سلیمان تھا، ایڈرانوپول پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرمان روا ہے۔ عیسیٰ روسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد، جو ان سب میں چھوٹا تھا، ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں آماسیا چلا گیا۔ اس کے ہم رکاب کچھ سپاہی بھی تھے۔ تینوں بھائی جو لخت لخت سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور لنگ نے موسیٰ کو رہا کیا تاکہ وہ فتنہ فساد کی اس آگ کو تیز کر دے اور اس کے شعلوں کو ہوا دے۔ وہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کے سال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لاقانونیت، بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تھا، جسے فتح قسطنطنیہ کی صورت میں عملی غلبہ سے پہلے آنا ضروری تھا۔ یہ الہی قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلاء و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزار نہ دے اور سونے کی بھٹی میں ڈال کر اسے کندن نہ بنا لے۔ اللہ کریم اپنی ابدی سنت کے ذریعے انسانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا، پاک و ناپاک الگ ہو جائے۔ امت مسلمہ کے بارے میں خداوند عالم کا یہی قانون ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزمائے، ان سے سخت امتحان لے، ان کے ایمان میں کوئی کجی، کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، اس کے بعد وہ انہیں زمین پر غلبہ و تسلط عطا کرے گا۔ اللہ پاک سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، بس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو دعوی ایمان میں سچے تھے، اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 عیسوی کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگین رہ چکے تھے ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگین ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثہ سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا اس کے اس منہج ربانی کی وجہ سے ہے جس پر یہ عظیم دولت چل رہی تھی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اور خان اور اس کے بھائی الادین نے اپنی دولت کی تنظیم فرمائی تھی، وہ حیرت افزا عدلیہ کا ادارہ اور عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے کئی اسباب ایسے تھے جنہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا، اور اس کی رگوں میں زندگی اور شریعت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کمال سے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی کہ دشمن اور دوست سب دنگ رہ گئے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔